السلام علیکم، آبدار رفیق گپ شپ کے ساتھ حاضر ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس وقت بہت ساری خواتین اپنے گھر کا کام کاج کر چکی ہوں گی اور جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ بھی اسکول وغیرہ سے آ چکے ہوں گے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ 2:30 بج رہے ہیں اور اس ٹائم تک گھروں میں بہت سارا کام ختم ہو جاتا ہے۔ کپڑے دھلائی، صفائی، برتن، کھانا، استری، خاتون خانہ بہت سارا کام اس وقت تک ہینڈل کرتی ہے۔ تو یہ جو موبائل ہے نا، ان کا پازیٹیو یوز بہت ضروری ہے۔ میں پہلے بھی شاید کئی دفعہ ذکر کر چکی ہوں کہ میں نے تو یہ ہابی بنایا ہے اور ہابی مجھے تو سوٹ کرتا ہے کہ میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور جب تک وہ چھوٹے تھے اور پڑھائیاں کر رہے تھے، کرتے تو خیر ابھی بھی پڑھائی ہی ہیں، لیکن اس اپنے FSC لیول سے اوپر آ چکے ہیں، تو میں نے موبائل کا استعمال شروع کیا ہے۔ ہمارے گھر میں موبائل تو آ چکا تھا، بہت سال ہو گئے، میرا خیال ہے 20 سال ہو گئے ہوں گے، اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، 25 ہو گئے ہوں گے، لیکن میں نے کبھی اس کا اس طرح استعمال نہیں کیا تھا۔ میرے پاس ضرورت کا ایک بٹنوں والا سادہ موبائل تھا، تو میں خواہش کرتی تھی کہ میرے بچے تھوڑے سے اور اپنے آپ والے ہو جائیں، ورنہ وہ مجھ سے زیادہ موبائل دیکھیں گے۔ تو موبائل ہماری زندگی کی ضرورت بن چکا ہے، اس کے بغیر ہمارے کام نامکمل اور ادھورے ہیں، لیکن اس کو ہم نے اپنے اوپر بہت ہی مسلط کر لیا ہے۔ ایک میاں بیوی کا لطیفہ ہے کہ ایک میاں صاحب تشریف لائے گھر، تو ان کی بیگم کھانا لے کر آئیں، ان کے آگے کھانا رکھا، تو بیوی بیچاری حیرانگی سے دیکھ رہی ہے کھاتے کھاتے۔ وہ میاں صاحب فرماتے ہیں، بیگم آج کیا بنا دیا ہے، ذرا بھی ٹیسٹی نہیں ہے۔ تو بیوی بڑی خوش ہو کر کہتی ہے، میں بڑی حیران اور پریشان ہوں، کیا آپ جو موبائل میں اتنے مگن بیٹھے ہیں، آپ تو پانی میں ڈبو کر روٹی کھا رہے ہیں۔ تو موبائل نے ہماری یہاں تک مت مار دی ہے کہ ہسبینڈ گھر آئے وہ وارملی ملے، بیوی انہیں وارملی ملے، یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ بچے ہیں وہ چلے آتے ہیں، ہاتھوں میں موبائل ہیں، ایک تو اسٹیٹس سمبل ہو گیا ہے کہ بہت ہی قیمتی موبائل ہو، خوبصورت ہو، نیا ہو، اس کا ماڈل نیا ہو، اور پھر ان کو چھپ چھپ کے علیحدہ رازداری سے ہر کوئی دیکھ رہا ہے۔ گھر کے جتنے فیملی ممبر ہیں اتنے موبائلز موجود ہیں اور ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں بیٹھا ہے۔ تو یہ ہے موبائل کا ایک عجیب سا جو غلط کام، جس سے گھر والوں میں، مہمانوں میں، رشتہ داروں میں دوریاں ہو گئی ہیں۔ اگرچہ یہ پازیٹیو بھی خیر استعمال ہو رہا ہے اور کرنے والے کرتے بھی ہیں۔ میری سب بہنوں بیٹیوں سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ جن سب کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ پلیز موبائل کا ایک ٹائم بنائیں اور اس کے بعد اس کو مت یوز کریں۔ اب جو نئی بہوئیں آئیں گی وہ بھی کہیں گی موبائل ہی ہوں، گھر کون چلائے گا۔ ساس بہو کے تو پرانے زمانے میں قصے بڑے مشہور تھے اور اب تو ڈبلنگ ہو جائیں گے، کیونکہ وہ منع ہی نہیں کر سکتے نا، ہوم ڈیلیوری کھانوں کی طرح یہ بھی ایک چیز لگ چکی ہے۔ تو یہ موبائل کا پازیٹیو استعمال میاں بیوی کا بھی آپس میں بہت ضروری ہے۔ اگر وہ پازیٹیو استعمال نہیں کریں گے تو میاں بیوی میں بھی دوریاں پیدا ہوں گی، کیونکہ شوہر نے سارا دن کمانا بھی ہے، بیوی نے گھر بھی ہینڈل کرنا ہے، اگر وہ جاب کر رہی ہے تو ساتھ وہ بھی کرنی ہے، تو ان کا آپس کا تو کوئی انڈرسٹینڈنگ کا ٹائم ہی نہیں ہے، نہ بچوں کو پالنے کا، نہ سمجھانے کا، نہ ٹریننگ کا۔ موبائل ایک نشہ کی حالت کی طرح کر دیتا ہے بندے کی حالت، جمپ لگا کے ذرا ٹر سر کرے تو بھاگ کے اٹھتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے کہ کیا کہہ رہا ہے، کس کا میسیج آیا۔ اب حال یہ ہے جو سامنے مہمان انسان ملنے آیا ہے، بیٹھا ہے، یا گھر والے ہیں، وہ سب ایک دوسرے کے لیے ڈی ویلیوڈ ہو چکے ہیں، بس وہ موبائل کی ٹر ٹن ہر ایک نے اپنے حساب سے اس کی بیل، یہ میسیج کی ہے، یہ دوسرے کی ہے، سیٹ کی ہوئی ہے۔ تو یہ جو ہے نا، اسے ہمیں اپنی
عادت کو کنٹرول کرنا ہے، اپنا گھر ہم نے اچھے طریقے سے چلانا ہے۔ ضرور دیکھیں، اس کا پازیٹیو استعمال بہت ضروری ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جب کوئی چیز نئی آتی ہے وہ ہر ایک کی زندگی میں آتی ہے، لیکن اگر اس کا غلط استعمال کیا جائے تو زندگی خراب ہے، اور ایک کی خراب ہونے سے بہت سارے لوگوں پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ اور اگر اس کا صحیح استعمال ہو تو خود کو بھی فائدہ ہے اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اب تو موبائل کے لطیفے ہی بڑے مشہور ہو گئے ہیں کہ ہمارے گھروں میں عام طور پر یہی کہا جاتا ہے جی چھوٹے چھوٹے کام خواتین کرتی ہیں، اور خواتین جو ہیں آج کل کی تو زیادہ ہی سمجھدار بچیاں ہیں، وہ اپنے ہسبینڈس کی بہت رسپیکٹ کرتی ہیں، بہت بھاگ دوڑ کرتی ہیں، بہت پیار کرتی ہیں۔ پرانے زمانے میں بھی ایسا تھا کہ ایک شوہر اب گھر آیا اور بیوی نے بڑے پیار سے پنکھا بٹن آن کیا اور شوہر بیٹھ گیا صوفے پر، تو پوچھتا ہے کہ خود ہی کہا کہ جانو پنکھا چلا دو، پنکھا چلا دیا۔ پھر پوچھتا ہے اپنی بیوی سے کہ جانو کبھی تم نے میرا موبائل چیک نہیں کیا؟ تمہیں کبھی میرے اوپر شک نہیں ہوا کہ میں کیا کرتا رہتا ہوں؟ بیوی نے جواب دیا پنکھا تو آپ چلا نہیں سکتے، موبائل سے باہر آئیں گے تو کوئی چکر چلائیں گے اور کچھ اور کام کریں گے۔ یعنی اتنی نالائقی ہو چکی ہے کہ بیوی کو میاں کی سمجھ نہیں اور میاں کو بیوی کی سمجھ نہیں۔ جب یہ سمجھ ہی ہمارے اندر سے ختم ہو جائے گی تو ہمارے گھر کیسے ہینڈل ہوں گے؟ اور جو ہمارے گھر میں سرونٹس ہوتے ہیں ان کو ہینڈل کرنا بھی ایک فن ہوتا ہے، اور یہ فن بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جن جن کے پاس ہے۔ خیر یہ تو بڑے شکر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیلپر دے، سرونٹس دے، لیکن اگر ہم ان سے بھی صحیح کام نہیں لیں گے تو ہمارے گھر کیسے چلیں گے؟ تو یہ جو موبائل ہے اس کا صحیح استعمال ضروری ہے، اور اس کا ایک ٹائم لیمٹ ہونا چاہیے کہ ہم نے صبح بچے شوہر بھیج کر آدھا گھنٹہ، پھر کوئی شام میں یا دوپہر میں، یہ تو وہ ڈاکٹر کی دوائی والا حال ہو گیا، صبح دوپہر شام۔ تو میں اپنی پیاری بیٹیوں سے، نئی بہوؤں سے ضرور ریکویسٹ کروں گی اور کر رہی ہوں کہ وہ موبائل کا پازیٹیو استعمال کریں اور ناراض بھی نہ ہوں، اپنی ذات پر ٹائم دیں، اپنے آپ کو بنائیں سنواریں۔ موبائل سے سر میں تھکن ہوتی ہے، چکر آتے ہیں، نیند کا سا سما بن جاتا ہے، انسانی دماغ اور جسم کے جو کہ سوشل ہونے کی، گھر کے کام کرنے کی صلاحیتیں ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ ختم ہی ہو جاتی ہیں۔ اور پھر بیویاں یہ چاہیں کہ شوہر ان کی تعریف نہیں کرتے، آدمی تو پہلے ہی اپنی بیویوں کی تعریف کے چور ہوتے ہیں، تو جب مزید وہ موبائل دیکھیں گی تو بتائیں پھر ایسا کم چور چپٹ ہو گیا ہے نا جی۔ تو آپ اپنے آپ کو بنائیں سنواریں، تیار ہوں، فریش اپ ہوں، موبائل سے باہر نکل کر اپنے وجود پر، اپنے دماغ پر توجہ دیں، اس سے آپ کو بہت خوشی ہوگی۔ اور موبائل کا ٹائم فکس کریں۔ اب مجھے یہ نہ کہیں کہ میں موبائل پر ہوتی ہوں تو میری اب عمر بھی دیکھیں 50 ہے اور اس میں میرے بچے بھی بڑے ہو چکے ہیں، مجھے گھر میں اس طرح کا کام بھی نہیں ہے جو چھوٹے بچوں کا ہوتا ہے، اور ان کو ٹریننگ، ان کو سنبھالنا، اور میرا بھی ایک ٹائم ہے، میں ایک ٹائم میں بیٹھ کے کر لیتی ہوں یہ کام۔ تو میں نے بھی جب موبائل استعمال شروع کیا تو اس سے مجھے پتہ چلا سر، دماغ، آنکھیں، ناک، کان، جسم سب سستی کا مارا ہوا ہو جاتا ہے۔ تو ضرور آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی، اور اس کو لائک ضرور کریں۔ یقیناً موبائل کا استعمال جو ہے وہ مجھے آپ اپنے فیڈ بیک میں بتائیں گے کہ آپ کیسا کر رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ تو عجیب لیکچر ہی دیتی ہے، لیکچر نہیں ہے، یہ ایک مخلصانہ مشورہ ہے اپنی تمام بیٹیوں کے لیے، میرے سے چھوٹی عمر کی جتنی میری بہنیں ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی یہ ینگ گرلز ہیں یہ بہت زبردست استعمال رکھتی ہیں، انہیں بہت اچھا آتا ہے کیونکہ نئے دور کی نئی ایجاد ہے، تو جس سے ان کے ہاتھ بڑے صاف ہیں یہ موبائل یوز کرنے میں، لیپ ٹاپ میں۔ ٹھیک ہے کچھ ورک بھی ایسا ہے لوگ کر رہے ہیں، آن لائن شروع ہو گیا کرونا کی وجہ سے، لیکن میں آپ سے پھر وہی ریکویسٹ کروں گی کہ اس کا ٹائم بنائیں اور اس حساب سے اسے ہینڈل کریں، اپنے بچے اور اپنے شوہر کو بالکل، اپنے گھر کو بالکل اگنور نہ کریں۔
زندگی بہت تھوڑی ہے، اس سے انجوائے کریں. آپ اس طرح کے کام کریں کہ آپ کو لوگ دیکھیں، نہ کہ آپ لوگوں کو دیکھیں. اس سے ہوگی ترقی، ورنہ پھر تنزلی تو مقدر ہے ہی ہے. باقی اللہ بڑا کارساز ہے، جو چاہے وہ کرے، اور اللہ بڑا بے نیاز ہے. اللہ تعالیٰ تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عقل سمجھ دی ہے، اگر ہم اس کا پازیٹیو استعمال کریں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ خیر خوشی رکھے جی. مجھے امید ہے کہ آج کی باتیں اور گپ شپ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا. پسند آیا ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. شیئر ہم گندی باتیں کرتے ہیں، وہ شیئر جو ہم گندی باتیں کرتے ہیں نا، وہ نہ کریں. موبائل سے بھی شفٹنگ شیئرنگ یہ پھیلتی ہے. بہت جھگڑے ہوئے جو میں نے سنے ہیں موبائل کی وجہ سے، کیونکہ لوگ آواز اس کو بھر لیتے ہیں اور ریکارڈ کر لیتے ہیں اور پھر آگے سپلائی کرتے ہیں، اور یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. موبائل کا جائز استعمال اور خوبصورت استعمال کریں، جس سے ہمیں بہت خوشی ہو اور فائدہ ہو اور سکون ہو. ہمارے بچے اور شوہر اور ہمارا گھر جو ہے وہ اگنور نہ ہو. تو جی بتائیں مجھے کہ آپ کو اگر میری باتیں گراں گزری ہیں، لیکن ٹھنڈے دل سے کول مائنڈڈ ہو کر سوچئے ضرور اور بتائیے ضرور. جی السلام علیکم.